اللہ کریم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پہ بلکہ دو مواقع ایسے ہیں کہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا۔ کس بات سے منع کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان دو مقامات پہ قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرنی۔ وہ مقام کون سے ہیں؟ وہ کام کیا ہے جس پہ تلاوت نہیں کرنی، حالانکہ وہ نماز انسان پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم الحاکمین نے منع کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنا مرضی قرآن پڑھ لے، کفار مکہ آ کے تیرے گھر کی دیواروں کے ساتھ لگ کے قرآن حکیم کو سنے اور پھر بھی اسلام قبول نہ کرے۔ قرآن حکیم پڑھنا بڑی عبادت ہے۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قیام کرے، عبادت کر، قیام کے اندر جتنا مرضی قرآن حکیم پڑھ لے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرنی ہے، سجدے کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرنی۔ اللہ کریم نے منع کر دیا، حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں سب سے بہترین انسان، اعلیٰ اور افضل انسان وہ ہے جو قرآن حکیم پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے اپنی میٹھی زبان سے اور پہاڑوں سے ٹھوس ہیرے موتی جواہرات سے زیادہ قیمتی الفاظ نکالے، فرمایا یہ دنیا میں جو قرآن حکیم پڑھتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن پاک پڑھنے والے کو اور قرآن حکیم کو یاد کرنے والے کی جب قبر کھلے گی، پھٹے گی، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا ایک بڑا خوبصورت نوجوان انسان کھڑا ہے، سوال کرے گا تو کون ہے؟ یہ خوبصورت نوجوان کہے گا او حافظ قرآن، او قاری قرآن، او اپنے راتوں کے قیام کے اندر قرآن حکیم کی تلاوتیں کرنے والے انسان، میں وہی قرآن ہوں جس کے ساتھ تو دنیا میں محبت کیا کرتا تھا، جس کے ساتھ تو دنیا میں پیار کیا کرتا تھا۔ آج مجھے اللہ کریم نے انسانی شکل دی ہے، آج میں تجھے لے کے جاؤں گا، آج میرے ساتھ چل، اللہ کریم کے پاس چلتے ہیں، میں تیری سفارش کروں گا اللہ حکم الحاکمین کے سامنے۔ اب دیکھو اللہ کریم نے منع کیا، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے لاڈلے پیغمبر، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہوئے جتنی مرضی تو تلاوت کر لے۔ صحابی کہتا ہے میرا دل چاہا ایک دن اللہ کے نبی کے ساتھ میں کھڑے ہو کے رات کی نماز تو ادا کر لوں۔ کھڑا ہو گیا، نماز شروع ہوئی، اللہ کے نبی نے سورۃ بقرہ شروع کی، مکمل کر دی، آل عمران شروع کر دی۔ صحابی ساتھ کھڑا کھڑا تھک گیا کہ اللہ کے نبی اتنی تلاوت کر رہے ہیں، مگر اللہ کریم نے یہ بات فرمائی۔ مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی انس کہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ حکم الحاکمین نے مجھے منع کیا ہے کہ میں رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کروں۔ اللہ کے نبی جب آپ کو منع کر دیا گیا ہے کہ رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کرنی نہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَزِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَعَمَّ السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، کہ میں رکوع کے اندر مالک کائنات کی عظمت بیان کروں، اس کی بڑائی کو بیان کروں، اور میں جب سجدہ کروں سجدے کے اندر دعائیں کروں، اور اتنی دعائیں کروں کہ وہ تمہارے حق میں قبول ہو جائیں، اتنی دعائیں کروں۔ سجدہ اور رکوع اس کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کرنا منع، قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ تم تلاوت کرو، نوافل میں جب قیام کر رہے ہو جتنی مرضی تلاوت کرو قرآن حکیم کی، مگر رکوع میں اور سجدے میں تلاوت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی
جب آپ کو منع کر دیا گیا ہے کہ سجدے اور رکوع کے اندر تلاوت نہیں کرنی، اللہ کے نبی پھر ہمارے ذمہ کیا ہے، ہم کیا کریں؟ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو رکوع کرو تو اس میں یہ دعائیں پڑھا کرو، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ تو پاک اپنی تعریفات کے ساتھ، اللہ تیرے لیے ساری تعریفات ہے۔ اللہ کریم سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اپنی مغفرت طلب کیا کرو۔ قرآن کریم کے ساتھ اللہ کریم نے بھی محبت کی ہے، اللہ کریم نے بھی پیار کیا ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتے، قرآن حکیم کو سنا کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جب میری زندگی کا آخری سال تھا، جبریل امین آیا میرے پاس، مجھے قرآن سنایا، میں نے سنایا، دو نکالے، اللہ کے نبی نے 2 بار قرآن حکیم جبرائیل امین کو سنایا اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو سنایا۔ اتنا پیار قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی کرے، فرشتے کرے اور مولا کریم بھی پیار کرے۔ اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے حبیب کے پاس تو جاؤ، جا کے کہو تمہارا جو فلاں صحابی ہے نا، اسے بولو ذرا قرآن حکیم کی تلاوت پڑھ کے سنائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے بلایا اور بلا کے کہا مالک کائنات کی طرف سے تیرے لیے پیغام آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے تو قرآن پڑھ کے سنائے۔ اللہ تیرا قرآن سننا چاہتا ہے۔ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا۔ اللہ نے مجھے کہا، اللہ نے میرا نام لیا، اللہ کے نبی عرش معلیٰ پہ اللہ کریم نے اس بات کا اعلان کیا، مجھے چنا، میرا قرآن سنے۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی سعادت مندی ہے، سنانا بڑی عبادت ہے، مگر مولا کریم نے، اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ رکوع اور سجدے میں اگر کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کی ثنا بیان کرنی ہے، اس سے مغفرت طلب کرنی ہے۔